الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 48۔ اس آیت کی تلاوت آیت نمبر 47 کے ساتھ کل ہوئی تھی، لیکن آیت نمبر 48 کا ترجمہ، معنی اور مطلب نہیں بیان کیا گیا تھا، اس کی تکمیل انشاءاللہ اب چل رہی ہے۔ اس آیت سے جڑی ہوئی جو سابق آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب انعامات و اکرامات بندوں پر ہیں، ہر وقت رہے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر خطاب یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے، کسی اور قوم کے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مقدس کتاب کلام اللہ نازل فرمایا تھا، تورات کے معنی ہیں عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی قرآن، اللہ کا مقدس کلام۔ جملہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بہت 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 ہے، جن کی گنتی صحیح طور پر کسی کو عطا پتہ نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتایا کہ بہت سے پیغمبروں کو ہم بھیجتے رہے۔ یہ بھی فرمایا کوئی مقام، کوئی بستی چھٹی نہیں جہاں کسی نہ کسی نبی کو ہم نے نبوت دے کر، وحی کے ذریعے سے اپنے باتیں بتا کر اصلاح کے لیے نہ بھیجا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، سورہ سبا کی آیت ہے۔ ہم نے کوئی بھی بستی کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن ہر نبی کے آنے کے باوجود بھی سرکش انسانوں نے الا خال مترفوہا، اس قوم کے بڑے بڑے حضرات مل کر عام پبلک کی رہنمائی کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار، ان کے ذریعے سے اللہ کے کلام پاک کا انکار، انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے سارے درس اسباق تعلیم و تربیت کا انکار کرتے رہے۔ اللہ نے دنیا دیا، دنیا کی چیزیں دیں، اس کے اوپر رہتے ہوئے کہنے لگے جو کچھ ہے یہی ہے، ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا۔ آج کی موجودہ زندگی میں بھی اکثر دنیا کے اندر ظلم، غرور، تکبر ہے کسی کو، یہی دنیائی مال، متاع، جاگیر، جائیداد، کاروبار، دکانداری، کھیتی باڑی، باغبانی وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں اسی میں منہمک ہے، جبکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کل کر دی گئی۔ اب اس آیت کے اندر ذکر ہے واتقوا یوما، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ دیکھو اے انسانوں، یہاں خاص طور پر خطاب نافرمانوں کے لیے،
سابق آیت سے جوڑ کے ساتھ اور قیامت تک کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک دنیا رہتی دنیا تک ہے۔ سمجھ کر پڑھا جائے، مطلب کو جانا جائے، ہر آیت پہ یہی پتہ چلے گا صرف اور صرف اسی زمانے کے موجودہ افراد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، ڈرو، خوف کھاؤ، بغیر ڈرے، بے خوف و خطر کے منمانی کرتے ہوئے کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ لیکن خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھ کے ڈرو، یومن، یہ اصل آیت ہے، واتقوا العذاب فی یومن۔ اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے، اس دن کے عذاب سے، جس دن کا عذاب بڑا سخت ہے، ہولناکیاں بہت بڑی بڑی خطرناک قسم کی ہیں، اس سے ڈرو۔ کس قسم کی ہیں؟ دنیا کے اندر یہ چیزیں انسان کو پیدا ہو جائے، کسی مددگار کو طلب کر لیتا ہے، کسی کی مدد حاصل کر لیتا ہے، آج خود کو بڑا سمجھتا ہے تو مصیبت کے سامنے کسی اور کو اپنے سے بڑا سمجھ لیتا ہے، یا معلومات دے کر کوئی شکل و صورت نکال لیتا ہے، یا عزیز و اقارب میں سے کسی جمع کر کے اپنی مدد حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کے مصیبتوں میں پھنسنے کے بعد یہ شکلیں ممکن ہیں۔ یہاں جہاں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نقل مقام کر کر کچھ آرام حاصل کر لیتا ہے، یا ایک کاروبار میں مصیبت ہوئی تو پھر دوسرے کاروبار کو شروع کر کر ایک امید لے کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ دنیا کی طرز زندگی ہے، لیکن دنیا ختم ہونے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا، اس کی بڑی طویل تفصیل پورا قرآن پیش کرتا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ یہ ذکر کر دے کہ اس دن کے عذاب سے کیا ہونے والا، اس دن کے عذاب کا اب بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ جو دنیا میں بچنے کی شکلیں نکل رہی تھی، کوئی صورت، کوئی تدبیر نکالنا چاہ رہا تھا، نکل بھی رہی تھی، کسی کسی کو نکلتی بھی نہیں تھی۔ بیماریوں میں دیکھو، جس کے پاس معلومات ہے، بڑے بڑے اسباب کو اختیار کرتا ہے، بے حد و حساب کو مال کو خرچہ بھی کرتا ہے، اچھے سے اچھے علاج کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آخرت والی جو مصیبت ہوں گی وہاں کوئی شکل نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ لا تجزی نفس عن نفس، نفس ایک جنس ہے، یعنی قسم ہے، سارے کے سارے انسان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ کسی بندے کے بارے میں، کسی انسان سے متعلق ذرہ برابر بھی بدلہ دے نہیں سکتا، فدیہ دے نہیں سکتا، کوئی چیز خرچہ کر کے اس کو بچا نہیں سکتا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت بڑی طویل تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں آئیں گی۔ بلکہ وہ دن کیا ہوں گا، اسی دن کا نام لے کر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ کے ساتھ نہ بیٹے کے لیے ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ باپ کو بیٹا کام آئے گا، نہ شوہر کو بیوی کام آئے گی،
لکل امرئ، ہر انسان اپنے اپنے حال پر رہے گا۔ احادیث میں وضاحت بھی ہے، ایک باپ بیٹے کے پاس حشر کے میدان میں پہنچے گا، دیکھ میں تیرا باپ ہوں، دنیا میں سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا، لیکن آج حشر کے میدان میں مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے، تھوڑے بہت یا رتی برابر اپنے نیکیوں میں سے مجھے نیکی دے دے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حدیث میں وضاحت ہے کہ بیٹا کہے گا تم جیسا پریشان ہو میں بھی پریشان ہوں، کوئی کام نہیں آتا۔ بیوی سے کہے گا، وہ بھی جواب یہ دے گی۔ اسی سے اولاد ماں باپ سے کہے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ معارج کے اندر بھی اس کی وضاحت بڑی طویل تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورۃ زخرف کے اندر تو ذکر کر دیا گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے پکے سچے جان نثار کرنے کے لائق دوست و احباب بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا تمہارے مخالف بنے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے پر ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحب فی اللہ البغض فی اللہ یا للہ۔ محبت کسی کے لیے ایمانی نیکی کے اعتبار سے کرو، معلومات کے اعتبار سے نہیں۔ دشمنی بھی کرنا ہے حق کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اپنے دنیاوی اغراض کے لیے نہیں۔ وہاں پر کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں، ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اسی کی وضاحت میں اگر اس کی وضاحت کرنا جگہ جگہ ہے، ساری دنیا کی دولت جمع، ساری دنیا کی قیمت بھی لا کر اپنے گناہوں سے، جس گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ملنے والا ہے تم کو، بچنے کے لیے دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اس کی اگلے پاروں میں کئی طریقے سے آتے جائے گی۔ یہاں ذکر ہے کسی قسم کی کسی کی سفارش قبول نہیں، شفاعت قبول نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی مسلم مختلف فرقوں کے اندر اس کے بارے میں کئی ایک بحثیں ہیں۔ ساری بحثوں کے اندر میرے نزدیک جو نتیجہ ہے، بس جس نے جتنا پڑھا جان لیا اسی کو تمام سمجھ گیا، حالانکہ اس کے دوسرے پہلوؤں کو جو قرآن ہی بیان کرتا ہے، پھر احادیث وضاحت کرتے ہیں، ادھر آگے نہیں گیا۔ اس لیے صحیح عقیدے کو جان لے، پھر اس کے درمیان میں آڑے نہ آئیں۔ کسی کی کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ مِّنْ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ سورہ فاتر میں ملے گا، ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ ذرا سہارے کے لیے کسی سے کچھ کہے گا ذرا اٹھا دے، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، یعنی ذمہ داری نہیں لے گا، بھلے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ تمہارا سب سے قریب تر رشتہ دار ہوتا کیوں نہیں۔ کون ہوتا قریب رشتہ دار؟ باپ کے لیے بیوی، اس کے لیے اولاد ہوتی ہے، اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورۃ الشعراء میں لا ينفع مال ولا بنون، اولاد بھی کام نہیں آئیں گی، مال بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، شرک سے پاک رہ کر جو آیا ہے، کیونکہ ایمان ہے اس میں شرک نہیں ہے، اس کے لیے سفارش کام آئیں گی، یعنی سفارش حق ہے۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری شفاعت ہوگی میرے امتیوں کے اندر جو شرک سے خالی ہیں، پھر بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، بغیر توبہ کے انتقال کر گئے ہیں، ایمان ہے، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ تو اس حدیث کا ترجمہ ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی، مگر شرک نہیں، میری سفارش میری شفاعت ان کے لیے ہے، منوا کے رہوں گا۔ اسی معنی میں دوسری حدیث ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دعا کا اختیار دے رکھا تھا، ہر نبی نے اس دنیا کے اندر ہی اس دعا کو اختیار کر لیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ان کے قوموں کے اوپر عذاب آیا، ہلاک و برباد ہوئے، وہ وہی مخصوص دعا تھی۔ یہ کہہ کر اختیار دیا تھا تمہاری جو خاص دعا ہے، جو تم کرو گے، جو بھی کہو گے، میں اس کو رد نہیں کروں گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے تو اختیار کر لیا عجیب طریقے سے، کسی ایک انسان کو بھی نہیں، وہ انسانوں کے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں۔ میں نے 950 سال میں دیکھ لیا ہے، کئی نسلیں آتی گئی، پیدا ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے، پیدا ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے، کافر کے اولاد کافر، یعنی سانپ کے بچے سپولے ہی نکلے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ضعیف کو چھوڑ، نہ جوان کو چھوڑ، نہ ان کے اولاد کو چھوڑ، کیونکہ یہ بھی بڑے ہوں گے تو وہی کافر کے بچے کافر ہی بن رہے، مشرک ہوں گے بچے مشرک ہی بن رہے۔ وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر آپ ان میں سے چھوڑ دیں گے، یہ آج کے چھوٹے بڑے ہو کر وہی کریں گے جو ان کے بڑے کر رہے تھے۔ ایسا کئی نسلوں کو میں نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے قبول کیا، ساری دنیا کے انسانوں کو ختم کیا، انسانوں کی ضرورت کی چیزوں کو بھی ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنوا کر ہر قسم کے جانور کے 2 جوڑے رکھ لینے کے لیے فرمایا، وہ جہاز کو خود اللہ تعالیٰ نے بنوایا، وہی اسے ہدایت دیتے گئے ایسا کیجئے، آپ نے درخت بوئے مخصوص قسم کے، بڑے ہونے تک انتظار کرے، اللہ کا حکم کاٹیے، اس کو چیریے، تختے بنائیے، اس کو ادھر ایسا ملائیے، اس تختے کو اس تختے سے جوڑیے، پھر رکھیے، 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل والا سب سے بڑا جہاز بنائیے۔ کیا تھا وہ مخصوص دعا تھی، ہر پیغمبر نے کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اختبأت، میں نے اپنی اس دعا کو مخفی رکھا، میں اس دنیا میں استعمال نہیں کروں گا، حشر کے میدان میں میری امت کے گناہ گاروں کے حق میں، لیکن شرک سے پاک ہونا ہو۔ اس کی بڑی طویل تفصیل ہے احادیث میں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ آتا چلے گا، اور نہ کسی قسم سے کوئی بھی معلومات دے کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور نہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، مدد ہوگی بھی نہیں۔ آپ کو بچانے والی چیز ایمان ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اب اس آیت کو نازل کرنے کی ایک وجہ تھی، خاص طور پر ایک وجہ تھی، پیچھے پڑھیے ذرا، پیچھے پڑھو آواز آتی۔ تو
شفا، یہ سب کافروں کے حق میں ہے، یعنی شرک سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو شرک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن خود ذکر کرتا ہے تواتر کے درجے تک حدیث سے، یعنی حدیث متواتر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا درجہ ہوتا ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے شفاعت قابل قبول ہے۔ ابھی کئی آیتیں پیش کی میں نے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم لا یشفع عنہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ اجازت ان کو دیتے جائیں گے۔ ایک تو رسول نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی خاندان کے نیک صالح بڑے اونچے درجے والے کو اس کو بھی اختیار دیا گیا۔ سورہ طور میں اس کی وضاحت ہے۔ لہذا مسئلہ اس سے الگ کر کے مسئلہ لکھتے ہیں، شفاعت ایمان والوں کے لیے، گناہ گار ایمان والوں کے لیے شفاعت کا حق محفوظ ہے، ہو سکتی ہے۔ شفاعت کا جو انکار کرتا ہے، اہل علم نے مسئلہ بنایا اس میں، جو انکار کرتا ہے اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی، اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان، اصل بنیاد جو ایمان کی ہے، توحید کے اوپر قائم رہنا، شرک سے بالکل محفوظ رہنا، یہ سارے گناہوں سے جو پاک، دوسرے چیزوں کی کمی ہے مگر خوف خدا بندی ہے تو اس کے حق میں سفارش ہوں گی۔ اب اس کے ذکر کے بعد یہ واسطہ خاص طور پر خطاب کرے اے یہود و نصارہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کر، وہ نعمتوں میں سے ایک ہے کہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے موجودہ دور کے یہود و نصارہ تمہارے بات سامنے آ گئی، حتیٰ کہ اے مشرکو تمہارے سامنے آ گئی۔ ہندوؤں کی جو مقدس کتاب کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہے آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وضاحت و تفصیل۔ پھر جان بوجھ کر انکار کیسے کرتے ہو؟ موت کے بعد والے معاملے کے پر خوف پیدا کرو۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کیے تھے، اگر یہ نہ ہوتی تو ان کا وجود آج دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگلی آیت نمبر 49 سے اس کی وضاحت و تفصیل تقریباً 3-4 رکوع تک یہ تفصیل آنے والی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔